بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس دنیا میں بہت سے ایسے بد نصیب، بدقسمت اور شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مغربی دنیا ہو، چاہے ساؤتھ ایشیا ہو، چاہے براعظم امریکہ ہو، چاہے براعظم آسٹریلیا ہو۔ ان دنوں ساؤتھ ایشیا کے ایک بڑے ملک انڈیا میں چند ایسے خواتین و حضرات نے جو شرم و حیا سے عاری ہیں، انہوں نے حکمران پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور اس کے ترجمان بنے۔ انہوں نے ان کی ترجمان نوپور شرما، اس نے نہایت ہی بے شرمی اور بے حیائی سے تمام حدیں پار کر لیں۔ اس نے محسن انسانیت رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تذکرہ ایسے بے ادبی سے کیا، نوپور شرما کے اندر شرم و حیا یوں باغ کر نکلا اور پیچھے بے شرمی رہ گئی۔ اس بار انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں نے جو رد عمل دکھایا اور یوں لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے جب نوپور شرما کی حمایت میں حکمران پارٹی دلی کے میڈیا سیل کا انچارج نوین کمار جندال بھی بے شرمی بے حیائی کے ساتھ میدان میں آ پڑا۔ اس نے نوپور شرما کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا تو وہ دیکھ کر نوپور شرما نہایتی بے حیائی بے شرمی کے ساتھ مزید دلیر ہو گئی۔ اس نے کہا، پارٹی کا سربراہ امت شاہ بھی میری پشت پہ ہے، پرائم منسٹر مودی بھی میرے ساتھ ہے، اور باقی دنیا کیا کر لے گی۔ یوں جب اس کا یہ قرار ہوا، اس کے بعد چھوٹے بڑے لیڈر نوپور شرما کے گھر جانے لگے اور اس کا حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ خبریں مڈل ایسٹ میں پہنچیں اور عرب میڈیا میں پہنچیں تو رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس بارے میں دنیا کا ایک ایسا طاقتور رد عمل یہ جاتا ہے کہ اگر ان کو الفاظ سے سمجھاؤ، یہ بے حیا اور بے شرم یہ بات نہیں سمجھتے۔ جب ان کی پروڈکٹ کو سٹاپ پہ نعرہ لگائیں، پھر یہ نہایت بے شرمی بے حیائی کے ساتھ آپ کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں قربان جاؤں خلیجی ریاست عمان سے وہاں کے مفتی اعظم کا ایک سرکاری بیان جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
توہین کی گئی ہے۔ یہ توہین بھارت کی حکمران پارٹی بی جے پی نے کی۔ یہ شرمناک توہین زمین کے مشرقوں اور مغربوں کے تمام مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لہذا تمام مسلمان ایک جسم بن کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تاکہ اس توہین اور بے حرمتی کو روکا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کے ساتھ ہی ایمان کے دارالحکومت مسقط دیگر شہروں میں انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، اور آج سے 25 سال پہلے بھی ایسا ایک رد عمل آیا، اور اب تو ان کو اپنے کاروبار اور زیادہ عزیز ہو چکے۔ چنانچہ جب اس کاروبار کو دھچکا لگا، وہاں کے کاروباریوں نے احتجاج شور مچانا شروع کیا، بلکہ انڈیا میں کوہرام مچ گیا۔ ساتھ ہی کویت نے ایک ایسا مضبوط اقدام کیا اور انڈیا کے ساتھ اس کے کاروباری معاہدے تک خطرے میں پڑنے شروع ہو گئے۔ یوں ہندو فرموں سے فارغ ہونے لگے۔ بڑے بڑے شاپنگ مال سے انڈیا کی مصنوعات فوراً ہٹا دی گئیں۔ کویت میں بھی موجود بھارتی کاروباری لوگوں نے واویلا مچایا۔ اس کے اثرات انڈیا میں بھی پہنچنا شروع ہو گئے، اور قطر نے بھی ایسے ہی سخت ترین ایکشن لیا، اور یوں قطر کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب بھی میدان میں آ کودا، اور بحرین نے اور دبئی نے ابو دبئی نے اقتصادی رد عمل شروع کر دیا۔ دوسرا یہ کام ہوا، مذکورہ ملکوں میں انڈین سفیرا کو طلب کیا اور سخت احتجاج کیا۔ مصر اور یمن بھی اب میدان میں آ گئے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے پاکستان، افغانستان، ایران، انڈونیشیا بھی شدید مذمت کرنے لگے۔ اصل میں میرے عزیز دوستو، یہ جو انہوں نے ٹرائی کے طور پر ایک چند الفاظ بولے، وہ ایک ہاتھ سے پھسلتی ہوئی ریت بن گئی، اور اسی کے ساتھ انڈیا میں تاجروں کو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کاروباری لوگوں کو گش پہ گش آنے لگے، اور انڈین چینل سوشل میڈیا چیک کیا تو وہاں بھی خام مچی ہوئی تھی۔ وہ اینکر جو نورپور شرما، نوین کمار جندال کے جیسے بدتمیز، بے شرم، بے حیا ملعونوں کا دفاع کر رہے تھے، وہ حسب عادت انہوں نے یکدم اپنے چہرے سے ایک نقاب اتارا اور دوسرا نقاب سامنے لے آئے، اور وہ حکومت کی انتہا پسندی، دیش کو نقصان پہنچا رہی، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یوں انڈیا کو اربوں ڈالر کا سرمایہ ڈوبنے جا رہا، وہاں کے لاکھوں بے روزگاروں کا کیا ہوگا، اور انڈین حکمران بھی تڑپنے اور پھٹکنے لگے۔ ان کو مفتی احمد بن حمد خلیلی کا بیان ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگا، اور اسی طرح مختلف مفتیان بھی بول پڑے، اور ان کے کہنے پر سوشل میڈیا پر عوام میں ایک نئے سرے سے جوش بھرنے لگا، اور پھر نوپور کو 6 سال کے لیے پی جی پی سے نکال دیا، نوین جندال کو ایکشن لیتے ہوئے تاحیات پارٹی سے فارغ کر دیا، اور میرے عزیز دوستو، اور تھوڑا پریشر
حکومتوں کا چلا، نوپر شرما کے گھر پولیس تعینات کر دی گئی اور کہا یہ سیکورٹی کے لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عرب ممالک کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے انہیں کہا وہ پولیس ان کو تھانے بھی بلا سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک ایسا کامیاب حربہ، ایک ہتھیار ہے۔ اگر اسی طرح دباؤ بڑھتا جائے اور ان پر مقدمہ بھی چلایا جا سکے، اس لیے ایسے ملعون، بے حیا، بے شرم، جو مکروہ حرکت کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے، میرے عزیز دوستو، آخر میں وہ نوپر شرما نے یہ اپنا تردیدی بیان دیا کہ میرے لیے تمام دھرم یا مذاہب کی عزت کرتی ہوں۔ یعنی اس نے یہ محسوس کرایا، اس نے اپنا بیان واپس لیا، مگر اس کے جواب میں اب انڈیا میں بھی مسلمان اپنے لیے کبھی اٹھے نہ اٹھیں، مگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کرنے کے الفاظ میں انہوں نے بھی جلوس احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ فسادات، یہ احتجاج خونی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت ہے مسلمان ایک جان ہو کر مضبوط اٹھیں اور ان پر اقتصادی سفارتی دباؤ ڈالیں، تو مودی بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان حکمرانوں کے چرنوں میں گر جائے گا۔ اور اسی طرح جو انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص کشمیریوں پر کچھ ظلم کم ہوگا۔ وہ مظلوم انڈین مسلمان اور مظلوم کشمیری مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں اس وقت تک ظلم و جبر کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانی فرمائے، وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ اسی طرح اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، تو اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں بتایا وہ رب العالمین ہے، یعنی وہ تمام جہانوں، تمام انسانوں، تمام جانداروں کی پرورش کرنے والا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اسی رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے آخری رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں کلاموں پر بہت ظلم ہوتا، انہیں حقیر سمجھا جاتا، تو یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک غلام ملا، اور وہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ملا۔ وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں۔ اس غلام کا نام زید بن حارثہ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت کا سلوک فرماتے اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ میرے عزیز دوستو، یاد رہے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کا نام نہیں، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، نہ ہی عمر فاروق کا نام کہیں نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا بھی نام نہیں، نام ہے تو صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں اللہ رب العالمین ہے،
اس نے غلام کے ساتھ اپنے حبیب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا خیال کیا اور زائد کے نام کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر قیامت تک اسے تلاوت قرآن مجید میں شامل کر دیا۔ جی ہاں، مجسمِ رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو ایسا رتبہ دیا، اسے آقا بنا دیا۔ اس رسول اعظم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پوری انسانیت کی توہین ہے۔ برہمن چونکہ وہ ذات پاتوں کے قائل ہیں، وہ دلتوں کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ انہیں کیا پتہ غلاموں، کمزوروں، بے بسوں کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ نو پر شرما بے شرمی کی گندی کی دلدل سے باہر نکل کر دیکھے وہ منظر جب زائد کے والد و چچا کئی سالوں بعد اپنے گمشدہ بچے کا پتہ کر کے مکہ آئے اور ان کو لینے آئے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ دلائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا زائد سے پوچھ لو اور اسے لے جاؤ، وہ تو ساتھ پیسے بھی لائے تھے، وہ دیں گے اور زائد کی آزادی خرید لیں گے۔ مگر کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور کہاں دمڑیوں والے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا آپ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ چلا جائے تو لے جاؤ اسے۔ جب باپ اور چچا نے حضرت زید سے پوچھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زندگی گزاروں گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سلام، ایسے نبی پر درود کروڑ بار، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق آپ بھی جب بھی موقع ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کریں۔ اس کی کوئی وقت نہیں، ہر وقت آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کے ساتھ دوستوں ہمیں اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔